پہلے حصے کے اختتام پر ہم نے بتایا تھا کہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران کا اگلا ٹارگٹ اپنی والدہ کی یاد میں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کی تعمیر تھا۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم کی وفات 1985 میں کینسر کے ہاتھوں ہوئی۔ چھوٹا اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنی والدہ کے بہت قریب رہے تھے۔ جتنا ان کی والدہ ان سے محبت کرتی تھیں، خان صاحب کو بھی ان کی دلجوئی اور خوشی کا اتنا ہی خیال رہتا تھا۔ میرا جب جہاز کبھی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، جب ٹربولنس میں نا ہلتا تھا، تو مجھے سیدھا ہوتا تھا کہ اگر یہ جہاز کو کچھ ہو گیا تو میری ماں بیچاری کیا کرے گی۔ تو اس طرح کا پیار تھا۔ والدہ کی وفات پر انہیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ انہیں اپنے آخری دنوں میں بہت تکلیف برداشت کرنا پڑی، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کینسر کے علاج کی کوئی خاص سہولیات میسر نہیں تھیں۔ والدہ کی بیماری کے دوران ہی انہیں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ پاکستان میں غریب اور لاچار افراد کے لیے یہ مہلک مرض کس قدر صعوبتوں اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے والدہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کی تعمیر کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جس سے بھی بات کی، اس نے اس منصوبے کو ناقابل عمل اور دیوانے کا خواب ہی سمجھا۔ تاہم کپتان ڈٹے رہے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے شوکت خانم کے لیے فنڈنگ مہم شروع کر دی۔ ان کی اپیل کا عوام نے والہانہ جواب دیا۔ خان صاحب کو ایک حیرت انگیز مشاہدہ یہ بھی ہوا کہ امراء کی نسبت غریب عوام نے ان کی اپیل پر زیادہ عطیات جمع کیے۔ بہت سی جگہوں پر خواتین نے اپنے زیورات تک اتار کر خان صاحب کو دے دیے۔ بہت سے چھوٹے تاجروں نے اپنی دن بھر کی کمائی خان صاحب پہ نشاور کر دی۔ خان صاحب کی ذاتی کشش اور ان کے انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے شوکت خانم کے لیے بیرون ملک سے بھی بہت عطیات جمع ہوئے۔ اسی طرح کئی قومی اور غیر ملکی سیلیبریٹیز نے بھی فنڈ ریزنگ میں عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان میں نمایاں ترین نام استاد نصرت فتح علی خان مرحوم کا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی راک بینڈ جنون، برطانوی راک بینڈ رولنگ سٹونز کے مک جیگر، مشہور موسیقار پیٹر گیبریل، بھارتی اداکار امیتابھ بچن اور ونود کھنہ نے بھی عطیات مہم میں خان صاحب کا ساتھ دیا۔ عوام کے بھرپور ایثار اور حکومت کے بھرپور تعاون سے بالآخر 1994 میں اس ہسپتال کا باقاعدہ افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف نے کیا۔ اب اس ہاسپٹل کی ایک شاخ پشاور میں بھی موجود ہے، جبکہ ایک کراچی میں تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس وقت تک عمران خان غیر شادی شدہ تھے۔ ان کے گلیمرس کرکٹ کیریئر کے دوران ان کی شہرت ایک پلے بوائے کی تھی۔ ان کے مختلف اوقات میں مختلف خواتین سے تعلقات کی خبریں گردش کرتی رہیں۔ ان میں ایک نمایاں نام ایما سارجنٹ کا تھا، جو لندن کے ایک متمول سرمایہ دار پیٹرک سارجنٹ کی بیٹی تھی۔ ایما ہی نے عمران کو لندن کے سوشل سرکل میں متعارف کروایا۔ وہ 1982 میں عمران کے ہمراہ پاکستان بھی تشریف لائیں۔ پاکستانی ٹیم کے آسٹریلیا کے دورے میں بھی وہ عمران کے ساتھ دکھائی دی۔ ایما سارجنٹ پینٹنگ بھی کرتی تھیں اور انہوں نے عمران خان کے بہت سے پورٹریٹس بھی بنائے تھے، مگر ایک طویل رفاقت کے بعد بالآخر دونوں کا بریک اپ ہو گیا۔ ایما کے بعد عمران خان سوسی مرے فلپسن کے ساتھ دیکھے گئے۔ انہیں بھی عمران خان نے پاکستان مدعو کیا تھا اور انہیں بھی عمران خان آسٹریلیا کے دورے پہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایک مختصر عرصے کے لیے خان صاحب کا نام سوزانہ کانسٹنٹائن کے ساتھ بھی لیا جاتا رہا۔ ان کے علاوہ بھارتی اداکار زینت امان، امریکی اداکارہ گولڈی ہان، امریکی نژاد برطانوی فیشن ماڈل میری ہیلیون، فیشن جرنلسٹ کیرولین کیلٹ، اسکاٹش آرٹسٹ اور مصنفہ لیزا کیمبل، اینسٹیسیا کک اور راتھ چائلڈ گھرانے سے تعلق رکھنے والی مشہور مصنفہ اور ڈاکومنٹری فلم میکر ہینا راتھ چائلڈ وہ خواتین ہیں انٹرنیشنل میڈیا جنہیں مختلف اوقات میں خان صاحب سے منسوب کرتا رہا۔ مگر خان صاحب سب سے زیادہ بدنام آن جہانی سیتا وائٹ کی وجہ سے ہوئے۔ سیتا وائٹ برطانوی صنعت کار گولڈن وائٹ کی بیٹی تھیں۔
وہ خان صاحب کے لیے اسلام قبول کرنے کو تیار تھیں اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان بھی ان سے شادی کے لیے سنجیدہ تھے، مگر پھر دونوں کے تعلقات میں دراڑ پڑ گئی۔ سیتا وائٹ کا دعویٰ تھا کہ ان کی بیٹی ٹیریان وائٹ عمران خان کی اولاد ہیں، جبکہ عمران خان اس سے انکار کرتے رہے۔ سیتا وائٹ نے امریکہ میں عمران خان پر مقدمہ دائر کیا، جو خان صاحب کی عدم پیروی کی بنیاد پر وہ جیت گئیں۔ دوسری جانب عمران خان کا موقف تھا کہ وہ کسی بھی پاکستانی عدالت میں کیس دائر کریں تو وہ اپنا پیٹرنٹی ٹیسٹ کروانے کو تیار ہیں۔ بدقسمتی سے سیتا وائٹ کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ آخری علالت کے دوران انہوں نے اپنی دیرینہ دوست جمائمہ گولڈ سمتھ سے درخواست کی کہ وہ ان کی بچی کی کفالت سنبھال لیں۔ اس پہ عمران خان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں 2004 سے ٹیریان وائٹ خان صاحب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ہی جمائمہ کی زیر نگرانی رہتی چلی آ رہی ہیں۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کے دوران ہی عمران خان اور جمائمہ گولڈ سمتھ لندن کے سوشل سرکلز میں ایک ساتھ دیکھے جانے لگے۔ 16 مئی 1995 کو پیرس میں عمران خان نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے نکاح کر لیا، جسے قانونی شکل 21 جون 1995 کو لندن میں دی گئی۔ جمائمہ اس سے 2 ماہ قبل اسلام قبول کر چکی تھیں اور ان کا اسلامی نام ہائکہ رکھا گیا تھا، تاہم وہ اپنے اصل نام ہی سے معروف رہیں۔ جمائمہ نے عمران خان کے لیے نہ صرف مذہب چھوڑا بلکہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر بھی عمران کے ساتھ پاکستان آ گئیں۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں خان صاحب میں ایک تبدیلی یہ بھی واقع ہوئی کہ وہ مغربی تہذیب سے قدرے بیزار رہنے لگے اور اپنے ملک اور سماج کے مسائل کے بارے میں زیادہ باخبر رہنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے متوازی خان صاحب میں ایک اور تبدیلی یہ آئی کہ وہ مذہب کو زیادہ سنجیدگی سے لینے لگے۔ اسی دور میں انہوں نے عملی طور پہ سیاست میں آنے کا سوچا اور ابتدائی طور پر محمد علی درانی کی بنائی ہوئی جماعت پاسبان میں شامل ہو گئے۔ بالآخر اپنے قریبی ساتھیوں، دوستوں اور بہی خواہوں کے مشورے پر انہوں نے 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کیا۔ ریٹائرڈ جنرل حمید گل ان کے مشیر اور سرپرست کے طور پر ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں حکمران تھی۔ جنرل حمید گل چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اور پیپلز پارٹی کے بڑے مخالفین میں سے ایک تھے، اس لیے حکومت نے سمجھا کہ یہ نئی جماعت خاص طور پر پی پی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ عمران خان کو سرکاری ذرائع ابلاغ میں کوریج دینا مکمل طور پر بند کر دی گئی، یہاں تک کہ ورلڈ کپ 1996 کی کوریج میں سے سابقہ ورلڈ کپ کے فاتح کپتان ہی کو غائب کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی تنظیم سازی کے مراحل میں تھی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ان کے اپنے ہی صدر فاروق لغاری نے برطرف کر دی اور نئے عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ جنرل حمید گل ہمیشہ سے دونوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے مقابلے میں ایک تیسری قوت کھڑی کرنا چاہتے تھے، اور ایسا ہونا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں بھی تھا۔ چنانچہ جنرل حمید گل ہی کے مشورے پر نوزائیدہ پی ٹی آئی نے ملک بھر سے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ عمران خان کی ذاتی کشش اور نام کی وجہ سے ان کے جلسے بھی اچھے رہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں انہیں کوریج بھی خوب ملی، تاہم اہل اور موزوں امیدوار نہ ہونے، انتخابی سیاست میں ناتجربہ کاری اور تنظیمی ڈھانچے کے فقدان کے سبب پی ٹی آئی کو ان الیکشنز میں ایک بھی نشست حاصل نہ ہو پائی۔ میاں محمد نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نے 2/3 اکثریت سے میدان مار لیا۔ اس الیکشن کی وجہ سے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی فاصلے بڑھ گئے۔ اس کی ایک وجہ عمران خان کی جلسے جلوسوں میں دونوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں پر بے رحمانہ تنقید تھی، دوسرا یہ درست تاثر یا خدشہ کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے زیادہ مسلم لیگ کے ووٹ توڑنے کا باعث بنے گی۔ اس لیے جو ریاستی پالیسیاں عمران خان اور ان کی پارٹی سے متعلق پی پی دور سے چلی آ رہی تھیں، مسلم لیگ حکومت میں بھی انہی کا تسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ خان صاحب کی اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ پر تاریخی نوادرات کی سمگلنگ کا جعلی مقدمہ قائم کر دیا گیا، جب وہ کچھ مقامی تیار کردہ ٹائلیں لندن لے جانا چاہ رہی تھیں۔ اگرچہ یہ مقدمہ مشرف کے دور میں جھوٹا ثابت ہو گیا، تاہم جمائمہ گولڈ سمتھ اس کے بعد پاکستان واپس نہ آئیں۔
1999 میں جنرل مشرف نے پاکستان میں مارشل لاء لگا کر نواز شریف حکومت برطرف کر دی۔ نواز شریف اور ان کی کابینہ کے کئی اراکین اور ان کے قریبی ساتھیوں کو پابند سلاسل کر دیا۔ یوں صرف 10 برس بعد ہی پاکستانی جمہوریت ایک بار پھر پٹری سے اتر گئی۔ عمران خان اور ان کی جماعت نے جنرل مشرف کی حمایت کی۔ عمران خان کی جنرل مشرف سے کئی ملاقاتیں بھی رہیں اور 2002 میں کروائے گئے فراڈ ریفرینڈم میں عمران خان ان کے پولیٹیکل ایجنٹ بھی بنے۔ عمران خان کو یہ توقع تھی کہ آنے والے عام انتخابات میں انہیں اور ان کی جماعت کو سہولیات مہیا کی جائیں گی، مگر ایسا نہ ہوا اور مسلم لیگ کو توڑ کر بنائی گئی جماعت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سادہ اکثریت سے انتخاب جیت گئی یا جتوا دی گئی۔ پی ٹی آئی کو ان انتخابات میں کچھ خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، تاہم عمران خان اپنی نشست جیتنے میں کامیاب رہے۔ عمران خان بعد ازاں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جنرل مشرف نے انہیں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تھی، مگر مشرف نے ہمیشہ اس کی تردید کی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں سرکاری ٹی وی کے ساتھ پرائیویٹ چینلز کو بھی نشریات دکھانے کی اجازت ملی۔ پاکستان دنیا کے ان چند ایک ممالک میں سے ہے جہاں نیوز چینلز اور سیاسی ٹاک شوز انٹرٹینمنٹ سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ ان نئے پرائیویٹ چینلز کو اپنے ٹاک شوز کے لیے مہمانوں کی ضرورت رہتی تھی۔ اس دور میں عمران خان اور شیخ رشید وہ دو ہی سیاستدان تھے جو تقریباً ہر چینل کو بآسانی دستیاب تھے۔ ایک سیٹ لے کے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائم منسٹر کا ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں۔ شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا؟ یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے، اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں، معمولی کپتان ہے، فیل رہا ہوں ہمیشہ۔ شیخ رشید تو صرف ذاتی نمود و نمائش کے رسیہ تھے، مگر عمران خان نے پرائیویٹ میڈیا کو اپنا اور اپنی پارٹی کا اصولی موقف بیان کرنے کے لیے بہت سمجھداری سے استعمال کیا۔ ان دنوں پاکستان افغانستان کی جنگ میں ایک بار پھر فرنٹ لائن سٹیٹ تھا۔ افغانستان اور جہادی پالیسیوں سے مشرف کے یو ٹرن لینے کے کئی منفی اثرات بھی پاکستانی سماج پر مرتب ہو رہے تھے۔ دہشت گردی بڑھتی جا رہی تھی اور اسلام کے خلاف مغرب میں نفرت اور بے اعتمادی بھی پائی جاتی تھی۔ عمران خان نے ایسے میں اپنے دو ٹوک اور اصولی موقف کو میڈیا کے ذریعے پھیلانا شروع کیا۔ انہوں نے مشرف، ان کی حکومت اور پالیسیوں پر کڑی تنقید کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ وہ اقتصادی اور سماجی معاملات پر بھی کھل کر اپنی رائے دینے لگے۔ ملک کے مقبول ترین سیاستدانوں بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کی جلاوطنی اور غیر حاضری کے باعث عمران خان میڈیا کی حد تک اس دور کے مقبول ترین سیاستدان بن گئے اور اپوزیشن کی سب سے توانا آواز بن کر ابھرے۔ یہی وہ وقت تھا جب ملک میں جنریشن زی پروان چڑھ رہی تھی۔ اس نسل نے مارشل لاء میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، بھٹو خاندان، نواز شریف اور جمہوریت کے لیے ان کی جدوجہد اور قربانیوں سے لا علم تھی۔ انہوں نے اپنے بچپن سے عمران خان کو دیکھنا شروع کیا اور جیسے جیسے جنریشن زی بڑی ہوتی گئی وہ عمران خان کی فین بنتی چلی گئی۔ عدلیہ بحالی تحریک پر بھی عمران خان کا اصولی موقف وہی تھا جو باقی اپوزیشن جماعتوں کا تھا۔ مشرف اس وقت تک عمران خان کے سخت خلاف ہو چکا تھا۔ جہاں عدلیہ بحالی تحریک کے بیشتر رہنماؤں کو ان کے گھروں پہ نظر بند کیا گیا، وہیں عمران خان کو پہلے کوٹ لکھپت اور پھر مظفر گڑھ جیل میں قید رکھا گیا۔ جنرل مشرف اپنی پالیسیوں کے سبب تیزی سے غیر مقبول ہوتا چلا گیا۔ امریکہ اور یورپ میں بھی یہ سوچ تقویت پکڑ گئی کہ پاکستان میں ایک غیر منتخب اور غیر مقبول حکمران ان کے حق میں جو بھی پالیسیاں اپنائے گا انہیں عوامی سطح پر کبھی قبولیت نہیں مل پائے گی۔ اس لیے مشرف پر دباؤ بڑھتا گیا کہ وہ ملک کی مقبول سیاسی قیادت کو واپس آنے دے اور شفاف انتخابات کروائے۔ امریکہ البتہ اس بات کا خواہاں تھا کہ پالیسیوں کے تسلسل کے لیے مشرف خود بطور صدر برقرار رہے۔ مشرف نے آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، جس پر عمران خان سمیت اپوزیشن کے 80 اراکین نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ تاہم مسلم لیگ کاف کی حمایت کے بلبوتے پر مشرف ایک بار پھر صدر پاکستان بن گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ بینظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔
फरवरी 2008 के इलेक्शन भी मुशर्रफ एमरजेंसी के दौरान करवाना चाह रहा था, इसलिए 3 सियासी जमातों यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जमात इस्लामी और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बायकाट का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को बायकाट का ऐलान वापस लेने पे कायल कर लिया। मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में बहुत बेहतर पोजीशन पे थी और उसके बेशतर रहनुमा भी बायकाट के हक़ में न थे, मगर नवाज शरीफ ने इस मसले पर ना तो तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से मुशावरत की, ना उन्हें अपने फ़ैसले पर एतमाद में लिया और इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन की 2 सबसे बड़ी जमातें बनकर उभरी, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर हो गई। इन इलेक्शंस के बाद इमरान खान की ये सोच मज़ीद पुख्ता हुई कि दोनों बड़ी सियासी जमातें इस काबिल नहीं हैं कि उन पे एतमाद किया जाए। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि दोनों बड़ी सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट मुखालफत को महज सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसी दौरान वो ये भी समझ चुके थे कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार में रहना इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर नामुमकिन है। चुनांचे यही वो दौर है जिसमें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बार फिर कुर्बतें बढ़ने लगीं। कहा यह जाता है कि इन कुर्बतों के बढ़ने में उस दौर के DGISI मेजर जनरल शुजा पाशा का कलीदी किरदार था। अफ़गानिस्तान में अमरीकी मुदाखलत, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अमरीकी ड्रोन हमलों पर इमरान खान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। अमरीकी ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया। उन्होंने बरसरे इक़्तिदार सियासी जमातों के दरमियान गठजोड़ को भी हमेशा अपना हदफ बनाए रखा। इसलिए मुल्क की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास और ख़ुसूसन नौजवान तबके में उनकी हमायत तेज़ी से बढ़ने लगी। उस वक्त इमरान खान को सियासत में लगभग 15 बरस हो चुके थे और पहली बार उनके मौक़िफ़ को अवामी सतह पर पजीराई मिल रही थी। इस पजीराई का लेवल जांचने के लिए इमरान खान ने अक्टूबर 2011 को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले एक अवामी जलसे के इनकाद का ऐलान कर दिया। पीछे हट जाएं, क्योंकि आज एक तारीखी बात करनी है आपसे जो पाकिस्तान में इनकलाब लेके आएगा इंशाअल्लाह। अक्टूबर 2011 के जलसे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख़ में एक अहम टर्निंग पॉइंट की हैसियत हासिल है। बिला मुबालगा ये ना सिर्फ उस वक्त तक बल्कि शायद अब तक मीनार पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा है। ये पहला मौका था कि नौजवानों और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वालों की इतनी बड़ी तादाद ने किसी सियासी सरगर्मी में इस कदर जोश व खरोश से हिस्सा लिया हो। इस जलसे में इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया। तब्दीली से मुराद पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत और निज़ाम इंसाफ में पाई जाने वाली खामियों को दूर करना था। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उनकी जंग मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है और वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की विकेट उड़ा देंगे। इस जलसे के बाद दीगर जमातों से सियासी रहनुमाओं की जोक दर जोक PTI में शमूलियत का सिलसिला शुरू हुआ, जो सियासी माहिरीन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बग़ैर मुमकिन नहीं था। खान साहब ने उस दौर में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत या सरपरस्ती मैसर होने की हमेशा तरदीद की, मगर उनकी जमात का नौज़ायदा सोशल मीडिया इसे भी मुल्क के लिए नेक शगुन करार देता था। इसी दौरान नए आम इंतखाबात का मरहला आ गया। – 2013 के आम इंतखाबात से पहले मुल्क में दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। इलेक्शन मुहिम के दौरान भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामी दहशतगर्द तंजीम ने ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलेक्शन रैली और इज्तिमाआत पर हमले किए। ये हमले ज़्यादातर बाएं बाजू के सियासी रुझानात रखने वाली तंजीमों यानी पीपल्स पार्टी और ANP पर किए गए। उसका नतीजा ये निकला कि ये दोनों जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन भरपूर पैमाने पर ना चला पाईं। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई और ख़ास तौर पर इमरान खान ने अपनी पूरी कुव्वत इन इंतखाबात पे सर्फ कर दी। बदकिस्मती से इलेक्शन मुहिम के आखिरी दिनों में इमरान खान स्टेज पर एक हादसे का शिकार हुए और साइड लाइन हो गए।
لیکن ان کے اس طرح زخمی ہونے اور ہاسپٹل سے اپنے ووٹرز کے نام پیغام جاری کرنے کا بھی انہیں سیاسی فائدہ ہوا اور ان کے حق میں ہمدردی کی ایک بڑی لہر اٹھی۔ لیکن انتخابات کا نتیجہ آیا تو ووٹروں کی پہلی ترجیح پاکستان مسلم لیگ نون تھی، جو 1,48,00,000 سے زائد ووٹ اور 125 سیٹیں جیت کر فاتح ٹھہری۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ پر اپنا ہولڈ برقرار رکھا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تاریخ کی سب سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور مخصوص نشستیں ملا کر قومی اسمبلی میں 35 سیٹیں اور 76 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ تحریک انصاف کی گزشتہ تمام انتخابات میں کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ نتائج اطمینان بخش تھے۔ اسے پہلی بار ایک صوبے یعنی KP میں صوبائی حکومت بنانے کا موقع مل رہا تھا، مگر خان صاحب ان نتائج سے مطمئن نہیں تھے۔ عمران خان نے ابتدائی طور پر صرف 4 حلقوں کے انتخابی نتائج کا اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کیا، جسے حکومت نے قبول نہیں کیا۔ ان 4 حلقوں کی فنگر پرنٹ ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں فوری طور پہ۔ پھر نجم سیٹھی کے ایک مشکوک بیان کو بنیاد بنا کر 35 پنکچرز یا یوں سمجھیں کہ 35 حلقوں میں دھاندلی کا بیانیہ بنایا گیا اور آخر میں خان صاحب نے حکومت سے مستعفی ہونے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے کے حق میں انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا اور لاہور سے لشکر لے کر اسلام آباد آن بیٹھے۔ میں تو اب یہاں بیٹھوں گا اور میاں نواز شریف آپ فیصلہ کر لو، ایک ہی آپ کے پاس راستہ ہے، آپ ریزائن کر کے ری الیکشن کروا دیں۔ ان کے کچھ دن بعد ہی تحریک منہاج القرآن کے سربراہ طاہر القادری نے بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داران کا تعین کرنے اور حکومت کے استعفے کے مطالبے کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کر دی۔ دونوں جماعتوں کے مظاہرین اسلام آباد پہنچ کے، مگر ان کی مجموعی تعداد اتنی نہیں تھی کہ حکومت کے لیے کسی بڑی پریشانی کا سبب بنتی۔ اس کے باوجود مختلف ذرائع سے اطلاعات ملی کہ اس وقت کے DG ISI جنرل ظہیر الاسلام نے وزیر اعظم نواز شریف کو مستعفی ہونے کا پیغام دیا تھا، جو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اس وقت تک حکومت کو بمشکل 1 سال ہوا تھا۔ عوام کی ایک بڑی تعداد بھی نئے الیکشن کو بے وقت کی راگنی سمجھتی تھی اور پارلیمنٹ بھی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس لیے عمران خان کی یہ کوشش شورش اور بدامنی کے باوجود ناکام رہی۔ PTV پر حملہ، قانون نافذ کرانے والے اہلکاروں پر تشدد بھی انہیں ان کا مطلوبہ نتیجہ نہ دے سکا۔ ڈاکٹر طاہر القادری تو ہنگاموں کے کچھ دن بعد اپنا سامان لپیٹ کر چلتے بنے، تاہم عمران خان غالباً کوئی فیس سیونگ نہ ملنے کے سبب وہیں ڈٹے رہے۔ اس وقت تک ان کے حامیوں کی بڑی تعداد بھی واپس چلی گئی تھی، لیکن راولپنڈی اسلام آباد کے مقامی کارکنان رونق لگائے رکھتے تھے۔ اس دھرنے کی میڈیا کوریج بھی حیرت انگیز تھی۔ گراؤنڈ پر جہاں عمران خان خالی کرسیوں یا چند درجن حاضرین سے خطاب کر رہے ہوتے تھے، وہاں TV چینلز پر ہزاروں کا مجمع دکھائی دیتا تھا۔ تاہم یہ سب کچھ کسی کام نہ آیا اور آرمی پبلک اسکول پشاور کے دلخراش سانحے کے بعد آرمی چیف کی اپیل کی صورت عمران خان کو فیس سیونگ دے دی گئی اور دھرنا لپیٹ دیا گیا۔ دھرنے کا خاتمہ جس مفاہمت کے تحت ہوا تھا، اس کے مطابق حکومت نے سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست کی۔ اس کی سماعت کے دوران عمران خان نے بتایا کہ 35 پنکچرز ایک سیاسی بیان تھا اور یہ کہ اس وقت میرے سر پہ چوٹ لگی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ کئی ماہ کی تحقیقات کے بعد کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ الیکشن میں کئی ایک بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تاہم ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ کسی منظم دھاندلی کے ذریعے کسی مخصوص جماعت کو فائدہ یا نقصان پہنچایا گیا ہو۔ دھرنے سے عمران خان کو اور تو کچھ نہ ملا، البتہ ریحام خان انٹرویو کرنے آئیں اور خان صاحب کے دل میں گھر کر گئیں۔ ان سے شادی کی خبر جاری کرنے والے صحافیوں اور صحافتی اداروں کو PTI کے سوشل میڈیا سے خوب گالیاں سننا پڑیں، تاہم آخر میں خبر سچ نکلی۔ بدقسمتی سے یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل پائی اور 30 اکتوبر 2015 کو خان صاحب نے ریحام کو طلاق دے دی۔ مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ ریحام خان نے غالباً انتقاماً اپنی بایوگرافی کا غالب حصہ اپنے اس 10 ماہ کے رشتے کے لیے وقف کر دیا اور خان صاحب پر بہت سے ناشائستہ اور بلو دی بیلٹ حملے کیے۔ جناب عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے
کہ ان کے مختلف ادوار میں مختلف خواتین سے مبینہ تعلقات رہے، مگر انہوں نے کبھی کسی خاتون کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ 1 جنوری 2018 کو خان صاحب نے محترمہ بشرا بی بی سے شادی کر لی۔ محترمہ نے اپنے پہلے شوہر خاور مانیکا سے طلاق لی، جس سے ان کے 5 بچے بھی ہیں۔ خاور مانیکا نے ان پر عدت میں نکاح کا مقدمہ دائر کیا، جو 13 جولائی 2024 کو خارج ہو گیا۔ انہیں القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا ہو چکی ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت کی مجموعی کارکردگی تسلی بخش تھی۔ ادائیگیوں کے بڑھتے ہوئے عدم توازن کے علاوہ معیشت کے دیگر بڑے اشاریے مثبت تھے۔ ملک میں 4 سال میں 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری بھی وہ سی پیک کی شکل میں چین سے لائے تھے، مگر اسٹیبلشمنٹ سے ان کے اختلافات ختم یا کم نہ ہو پائے، جس کے بہت سے نتائج نکلے، جن میں ایک ضمنی نتیجہ پاناما لیکس بھی تھا۔ پاناما لیکس میں سینکڑوں پاکستانیوں سمیت وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بیٹوں کے نام بھی شامل تھے، جس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے بے ربط اور متضاد بیانات نے مزید الجھاؤ پیدا کیا، اور خان صاحب نے اس صورتحال کو ایک اور دھرنے کے لیے سازگار سمجھتے ہوئے اس بار اسلام آباد پر 2 اطراف یعنی لاہور اور پشاور سے چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے دونوں اطراف سے ہونے والے حملے کامیابی سے روک لیے۔ خان صاحب کی پارٹی کی پوری قیادت بنی گالہ میں ان کی میزبانی کا لطف اٹھاتی رہی، اور چند سو اراکین بنی گالہ کے باہر سڑکوں پہ سوتے رہے۔ یہ دھرنا مکمل ناکام ہو رہا تھا جب سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے فرمایا کہ خان صاحب کو کہیں عدالت آ جائیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کیے دیتے ہیں۔ عمران خان اور جماعت اسلامی بھاگم بھاگ عدالت پہنچے، اور پاناما کیس کی کارروائی کا آغاز ہوا، جو کئی ماہ کی انتہائی متنازعہ اور مشکوک سماعت کے بعد بالآخر نواز شریف کی نااہلی پر ختم ہوا، اور وہ بیٹے سے کبھی نہ ملنے والی تنخواہ کو ڈکلیئر نہ کرنے پر مجرم قرار دے دیے گئے۔ اس پورے عمل کے براہ راست بینیفیشری عمران خان اور ان کی جماعت تھے، مگر صرف منتخب وزیر اعظم کی نااہلی پہ اکتفا نہیں کیا گیا۔ پاناما کیس کے فیصلے کے مطابق ان پر بہت سے مقدمات قائم کر دیے گئے۔ ان کے علاوہ ان کی جماعت کی دیگر قیادت کے خلاف بھی تحقیقات کھل گئیں۔ نیب کا ادارہ ایک مرتبہ پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا۔ بلوچستان میں راتوں رات ایک نئی جماعت کھڑی کر کے مسلم لیگ نون کی اکثریت اور حکومت ختم کر دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے 63 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی تھے، جنہوں نے الیکشن میں یا پارٹی سے ٹکٹ نہیں لیا یا پھر وہ سرے سے الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ بقایا میں سے 20 کے قریب اراکین اکٹھے کر کے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا دیا گیا۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز، جو محترمہ کلثوم نواز کے علاج کے سلسلے میں لندن مقیم تھے، کو الیکشن سے چند روز قبل سزا سنا دی گئی۔ اندازہ غالباً یہ تھا کہ وہ سزا سے بچنے کے لیے لندن ہی رہ جائیں گے اور ان کے ووٹرز بددل ہو جائیں گے۔ نواز شریف بیٹی سمیت آئے اور جیل جا کر یہ اندازے غلط ثابت کر دیے۔ الیکشن میں تمام اندازوں کے مطابق پی ٹی آئی جیتتی دکھائی دے رہی تھی۔ مقبول عوامی حمایت کے ساتھ میڈیا، عدلیہ، انتظامیہ اور ان سب کی ڈوریں ہلانے والی اسٹیبلشمنٹ پوری قوت سے پی ٹی آئی کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ مسلم لیگ نون نے اس کے باوجود پنجاب میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی اس الیکشن میں 1,69,00,000 سے زائد ووٹ لے کر پہلے، اور مسلم لیگ نون 1,24,00,000 سے زائد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہی۔ پی ٹی آئی نے براہ راست 116 جبکہ مسلم لیگ نون نے 64 نشستیں جیتیں۔ پی ٹی آئی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی، اس لیے اسے آزاد اراکین، متحدہ قومی موومنٹ، مسلم لیگ کاف، باپ اور بی این پی کو ساتھ ملا کر اتحادی حکومت بنانا پڑی۔ سیاست میں عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد کا ثمر انہیں 17 اگست 2018 کو ملا، جب وہ ایوان صدر میں حلف اٹھا کر پاکستان کے 22ویں منتخب وزیر اعظم بن گئے۔